السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 18 آیتیں ہیں، آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 93 تک، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بڑے غم یعنی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے مقابلے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور وہ لوگ بڑے ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو جب دونوں ایک کھیتی کے جھگڑے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس کر چڑھ گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، فیصلے کو خود ہی دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ یعنی جنگی لباس بنانا سکھایا، تاکہ وہ زرہ لڑائی کے نقصانات سے بچائے، تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، جو ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ شرارتی شیطانوں کو بھی اس کے ماتحت کر دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، جو ان کے لیے پانی میں ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا، میں بیمار ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور جو بیماری ان کو لگی تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو صرف گھر والے ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ سبھی نیک لوگ تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب وہ غصے میں اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور انہیں غم یعنی گھٹن سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد پیدا کرنے کے لائق بنا دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق اور ڈر کی حالت میں پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ یعنی عزت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔
ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ نبیوں کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 6واں رکوع ہے جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 93 تک۔ آج کے درس میں نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہی ہے، نبیوں کے واقعات ہیں۔ آئیے آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 کے درمیان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس پر غور کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکری نے دوسرے شخص کی کھیتی کو چر لیا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم بکری دے دو، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، ہاں بکری اتنے دنوں کے لیے دو کہ بکری والا یہ کرے گا کہ تمہاری کھیتی کو اپجاؤ کرے گا، تمہاری کھیتی میں کھیتی باڑی کرے گا، اور کھیتی جب اسی مرحلے تک آ جائے گی جس مرحلے میں بکری نے چر لیا تھا تو ان کی بکری کو واپس کر دینا۔ تو اللہ نے کہا ففہمناہا سلیمان، ہم نے یہ حکمت سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو بیٹا جو ہے ماشاءاللہ باپ سے آگے نکل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور حاکم بادشاہ بھی تھے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی، ہواؤں پر ہے، جناتوں پر ہے، انسانوں پر ہے، سب پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو وہ جنگی لباس زرہ وغیرہ بناتے تھے، اور جس کے اندر کڑی لگی رہتی تھی، کنڈی لگی رہتی تھی، ایسا زرہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے تاکہ بچاؤ کیا جا سکے۔ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کر دیا، ہوا کو جہاں کہتے تھے ان کی پوری کیبنٹ کو ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی، یعنی گویا کہ ہوائی جہاز ہو جاتا تھا۔ شیطان جنات بھی ان کے ماتحت کام کرتے تھے، غوطہ لگاتے تھے، موتی اور ہیرے جواہرات نکالتے تھے سمندر سے، پھر اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 اور 84 پر غور کیجئے، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھتے رہیے، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، بیمار جب ہو یہ دعا پڑھتے رہیے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ ہم اور آپ 18 گھنٹے بیمار نہیں پڑتے، 18 دن بیمار نہیں پڑتے، پریشان ہو جاتے کہ اللہ نے ٹک لگا دیا، چہرہ اتار لیتے ہیں۔ جی نہیں، بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھ کے قبول کیجئے، برداشت کرنا سیکھیے۔ گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو ہی زیادہ آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، 18 سال تک بیمار رہے، دولت بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اللہ نے لوٹا دیا، اور بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87-88 پر غور کیجئے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا، عذاب آنے سے پہلے نکل گئے کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی والوں نے کہا، ملا نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو بھاگا ہوا ہے، بالآخر ان کو پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، کشتی والوں نے پھینک دیا، ملا نے پھینک دیا، تو ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، کون سی دعا؟ پریشانی کی دعا۔ یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھیے گا، نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے، اس لیے ہم اور آپ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ حقیقی اور سچا معبود تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں۔ آپ غور کیجئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اندھیرے میں پکاری اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فائدہ کتنا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505، فإنہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اے اللہ ہم سب پریشان حال ہے، ہماری پریشانی کو دور کر دے، اللہ جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما، آمین۔ اب آئیے آگے بڑھیے، آیت نمبر 89 اور 90 کے درمیان غور کیجئے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعا کر رہے ہیں، اولاد مانگنا ہو اللہ سے مانگیے، جس سے زکریا علیہ السلام نے مانگا ہے۔ پریشانی ختم کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ،
ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کچھ کر سکے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو یاد کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے، دعا کرتے رہیے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی ہڈی کمزور ہو گئی، ان کی بیوی بانس تھی، لیکن اللہ نے دیا، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91 پر غور کیجئے، مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔